فرجم تو اہل بیت انسان کو اہداف عالیہ کی طرف لے جانا چاہتے تھے، ایسا ہدف جو بہت بڑا ہو نہ کہ چھوٹا ہو۔ فرمائے مومن حریص ہوتا ہے، مولا کس چیز میں حریص ہوتا ہے؟ یہ عبادت خدا میں حریص ہوتا ہے۔ یہ 2 رکعت نماز پر قناعت نہیں کرتا۔ دیکھیے پیسے میں قناعت صحیح ہے، عبادت میں قناعت صحیح نہیں ہے۔ پیسے میں بچت کرو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر عبادت میں بچت کرو یہ بری بات ہے۔ فرمایا عبادت میں حریص ہوتا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہے، لیکن 2 طریقے ہیں اللہ کے راستے میں عابد بننے کا۔ میں ممبر سے یہ پڑھ لوں گا، واہ واہ بھی کر لیں گے۔ علی بن ابی طالب ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، لیکن اسی علی کا ماننے والا 2 رکعت نماز تہجد پہ اٹھ نہیں سکتا۔ کیا فائدہ اس فضیلت کے پڑھنے کا، کیا فائدہ اس کے واہ واہ کے کرنے کا؟ ارے وہ تو افضل ہیں۔ مولا فرماتے ہماری مثال کعبے کی طرح ہے، دنیا کعبے کے پاس نہ جائے کعبے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر دنیا کعبے کے پاس جائے تو کعبے کی صحت پہ پھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو ہے جو کعبے کے پاس جانے کے بعد حاجی کہلاتا ہے۔ علی کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی علی کو مانے نہ مانے، یہ تو ہے اگر علی کو مانے گا تو مومن کہلائے گا، مومنوں کی صفوں میں آئے گا۔ حسین پہ کوئی فرق پڑتا تھا کہ کربلا آئے یا نہ آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ لوگ تھے جو حسین کے پاس آئے، اور آج تک دنیا جاتی ہے ان کی زیارت کرنے کے لیے۔ یہ وہ مقام ابدی ہے جو اہل بیت آپ کو دلانا چاہتے ہیں، یہ وہ دور اندیشی اور نگاہ دور ہے جو اہل بیت آپ کے وجود میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم جسم کو دیکھ کر لمیٹڈ رہے اور اگر ہم جسم کو دیکھ کر لمیٹڈ کام کرتے رہے تو عزیزو یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے۔ جس طرح سال گزر رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں، اب مولا کا فرمان سنیے۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، فرمایا میرے شیعہ کی ایک نشانی یہ ہے۔ مولا کون سی نشانی ہے؟ فرمایا یہ صرف دنوں کو کاؤنٹ نہیں کرتا، یہ صرف سالوں کو کاؤنٹ نہیں کرتا۔ مولا کس چیز کو کاؤنٹ کرتا ہے؟ فرمایا علی کے شیعہ کی نشانی یہ ہے، یہ اپنی ہر لی ہوئی سانس کا حساب کرتا ہے۔ قافلہ جاتا ہے جب کوئی زیارت کے لیے، میرے مولا میں تڑپتا ہوں صدا دے کے تجھے، اس برس مجھ کو بھی روزے پہ بلا لے اپنے۔